التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام بالخصوص علماء کرام، آپ احباب کے سامنے چند منٹ کی گفتگو ہوگی. میری درخواست ہوگی کہ اول تا آخر اپنی تمام تر توجہ گفتگو کی طرف رکھیں. میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے، جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا ان کی خواہش تمنا پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. تمام آنے والوں کو میرے سمیت دارین کی سعادتیں، بے حساب بخشش کا پروانہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے. بلا تمہید و تفصیل میں نے جو آیا کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی آیا کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. غیب دان نبی مومنوں سے ان کی جانوں کی نسبت بھی زیادہ قریب ہیں. حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر ماتریدی کے اندر اس کے 5 معنی بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک معنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں کی نسبت بھی زیادہ قریب ہے. مومنوں کی جان جسم میں موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب معنوی اس سے بھی زیادہ ہے، جس کی کوئی پامائش ناپا تولا جسے نہیں جا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما من مؤمن الا انا اولى الناس به فی الدنیا والآخرہ. کوئی بھی شخص جس نے ایمان کو قبول کیا ہوا ہے، ایمان کی شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ دنیا و آخرت میں مجھے تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہے. فرمایا اقرأوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ فرمان جاری کرنے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو جس میں رب نے خود فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں کی نسبت بھی زیادہ قریب ہیں.
اسی چیز کو تھوڑا سا مزید واضح فرمایا کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑے، کوئی شخص فوت ہو جائے اپنے ذمے قرض چھوڑے تو اس قرض کو ادا کرنے والا میں ہوں، اور اگر مال چھوڑ کے جائے تو وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ میں لوگوں کی نسبت لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، اور جو بھی بندہ مومن ہے فرمایا میں دنیا میں بھی اس سے زیادہ قریب ہوں، آخرت میں بھی اس سے دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ مومن کون ہے؟ جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اس بات پر دوبارہ تبصرہ ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا معنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ نے امت تک پہنچایا۔ تو ایک معنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا معنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر ان کی جانوں کی نسبت بھی زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ توبہ آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی، تمہاری نسل سے ہی ایک رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے بھلے کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کا بھلا ہو، میرے ہر امتی کی خیر ہو، میرے ہر امتی کی بہتری ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر بڑے مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چھڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس دعا کا تذکرہ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے حوالے سے فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، فرمایا اے میرے رب انہوں نے ڈھیر سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو ان میں سے جو میرے پیچھے چلا وہ صرف میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری مانی وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نہ مانی، جس نے گناہ کیا، میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، پھر تو جانے اور وہ جانے۔ جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے، بات سمجھنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی مجمع کے اندر ذکر فرمایا، صحابہ موجود ہیں، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں کیا کہا؟ اے میرے مولا یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك غفور رحیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرا معاملہ ان کا معاملہ، اور اگر تو بخش دے تو تیرا معاملہ ان کا معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے میری مانی وہ میرے ہیں، نہیں مانی وہ میرے، وہ تو جان اور وہ جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا تیرے بندے ہیں، اگر چاہے عذاب دے چاہے بخش دے۔ جب ان 2 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی زبان اقدس پر یہ لفظ جاری ہوئے، اللہم امتی امتی، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت۔ محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور رب کریم سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے، جبریل فوراً میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ رب جانتا ہے کہ محبوب کے آنسو کیوں گرے، لیکن محبوب تو محبوب ہوتا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، بھیجا جاؤ جبریل
جا کے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے محبوب، رب پوچھتا ہے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ صورتحال ذکر کی اور کہا میری امت، میری امت۔ جبریل علیہ السلام واپس پہنچے اور جا کر صورتحال بتا دی، رب جانتا ہے کہ یہی ہوا۔ دوبارہ واپس بھیجا، فرمایا جاؤ جبریل دوبارہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور کہو اے پیارے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں پریشان نہیں کریں گے، سنردی کا، اے محبوب ہم تمہیں آج تمہاری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو وہ نبی مہربان، امت کا بھلا چاہنے والے، امت پر ان کی جانوں کی نسبت بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہم اتنے اپنے قدردان نہیں ہیں، اپنی جان کا ہم اتنا خیال کرنے والے نہیں ہیں، اپنی ذات پر ہم اتنا رحم کرنے والے نہیں جتنا حضور ہم پر مہربان ہے، جتنا حضور ہم پر رحم فرمانے والے ہیں، جتنی حضور ہم پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اولا بالمومنین کا دوسرا معنی، اولا بالمومنین کا تیسرا معنی، حضرت ماتریدی فرماتے ہیں کہ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور فرما برداری میں تمہاری جانوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب ہے۔ تم اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، کس کی پیروی کرو؟ محبوب کی پیروی کرو۔ اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری جان ہمارے ساتھ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت، فرما برداری، اتباع اور پیروی کے لحاظ سے تمہاری جانوں کی نسبت، تمہارے نفس کی نسبت بھی تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہی محبوب ہیں جن کی اتباع اللہ کی محبت تک پہنچا دیتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ صلہ کیا عطا فرمائے گا؟ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے گا، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے پاس آیا اور اس قوم سے آ کر کہا اے لوگو سن لو، میں نے ایک قافلے کو دیکھا ہے جو قافلہ ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے اور اس قافلے کا ارادہ تمہیں ختم کر دینا ہے۔ فرمایا اس شخص کی، اس کے قوم کے افراد جنہوں نے بات مان لی انہوں نے اپنی اپنی جائے پناہ تلاش کر لی اور وہ بچ گئے، اور جنہوں نے بات نہ مانی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں تہس نہس کر دیا۔ فرمایا میری بات بھی ایسی ہے، جنہوں نے میری اتباع اور پیروی کر لی، جنہوں نے میری اطاعت کر لی، جنہوں نے میرے لائے ہوئے احکامات کو مان لیا، جنہوں نے ان پر عمل کر لیا، وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے میری لائی ہوئی ہدایت سے منہ موڑا، چاہے وہ رشتے میں چچا ہی کیوں نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں، وہ کتنا ہی عزیز ہی کیوں نہیں، اس کے لیے کیا فرمان جاری ہوا؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ رشتہ داری، تعلق، واسطہ، یہ بعد میں، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع ہے، اتباع اور فرما برداری ہے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کر لے گا، آپ پر ایمان لے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے، اللہ مہربانی فرمائے گا، دنیا میں اپنی محبت سے بھی نوازے گا، قبر کے اندر اسے سکون بھی ملے گا، اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ پہلا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوں سے بھی قریب ہیں، دوسرا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت پر مہربان ہے، ان کی جانوں کی نسبت میں مہربان ہے، تیسرا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نفس کی اطاعت پر مقدم ہے، نفس بعد میں،
اپنی خواہشات بعد میں، سب سے پہلے کون ہے؟ حضور کی